بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ساری قوم اندھی عقیدت میں گم تھی، جب ہر گلی ہر کوچہ بتوں کے سجدوں سے گونج رہا تھا، تب ایک نوجوان تنہا کھڑا ہوا جس کے دل میں ایک ہی سوال دہک رہا تھا، میرا رب کون ہے؟ میرا رب کون ہے؟ یہ محض ایک واقعہ نہیں، یہ حق اور باطل کے درمیان وہ دھماکہ خیز ٹکراؤ ہے جس نے صدیوں کے اندھیروں کو چیر کر ہدایت کی روشنی پھیلائی۔ آج سنیے اس نوجوان کی وہ انقلابی کہانی جو تنہا ایک قوم کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ یہ تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ بابل کی سرزمین، جہاں سورج نکلتے ہی معبودوں کے مجسمے دھوئے جاتے، جہاں ہر گلی، ہر گھر، ہر بازار میں لکڑی، پتھر اور دھات سے بنے خداؤں کو سجدے کیے جاتے تھے۔ یہ وہ بستی تھی جہاں شرک اور بت پرستی نہ صرف مذہب بلکہ ثقافت کا بھی حصہ بن چکی تھی۔ ایسے وقت میں اللہ رب العزت نے ایک عظیم پیغمبر کو مبعوث فرمایا جن کا نام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش عراق کے مشہور تاریخی شہر بابل میں ہوئی۔ بابل اس زمانے کا تہذیبی، علمی مگر افسوس کہ مذہبی گمراہی کا مرکز تھا۔ اس علاقے میں بت پرستی اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ لوگ سورج، چاند، ستارے اور یہاں تک کہ اپنے ہی بنائے لکڑی اور پتھر کے بتوں کو اپنا رب مان بیٹھے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام قرآن کریم میں آزر ذکر ہوا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آذَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ اور یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے والد آزر سے کہا، کیا تم بتوں کو معبود بناتے ہو؟ میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ آزر خود نہ صرف بت پرست تھا بلکہ پیشے سے بت ساز بھی تھا۔ وہ مختلف قسم کے بت تراش کر بازار میں بیچتا اور اپنے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کو بھی ساتھ لے جایا کرتا، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان بے جان مخلوقات کے سامنے جھکنا گوارا نہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن ہی سے انتہائی ذہین، عقل مند اور غور و فکر کرنے والے تھے۔ ان کا دل ان بتوں سے کبھی مطمئن نہ ہو سکا۔ وہ بچپن میں ہی سوچتے تھے کہ یہ پتھر کے بنے یہ مجسمے ہمارے رب کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ تو خود کھاتے پیتے نہیں، بولتے نہیں، نفع نقصان کچھ نہیں دے سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فطرت شروع سے ہی توحید پر مبنی تھی۔ آپ کے دل میں سوالات ابھرتے، میرا رب کون ہے؟ میرا رب کون ہے؟ جو پیدا کرتا ہے، رزق دیتا ہے، زندگی اور موت دیتا ہے، وہ یہ بت تو نہیں ہو سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس فکری سفر میں کائنات کی نشانیوں پر غور کرنا شروع کیا۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 76 تا 79 میں بتایا گیا ہے، بس جب رات کی تاریکی نے ان کو چھپا لیا تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ غروب ہو گیا تو کہا میں غروب ہو جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر جب چاند کو چمکتا ہوا دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے۔ جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہا اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی تو میں بھی ضرور گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا۔ پھر جب سورج کو چمکتا ہوا دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، یہ تو سب سے بڑا ہے،
پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہا اے میری قوم، میں ان تمام چیزوں سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک بناتے ہو۔ یہ تمام مشاہدات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے غور و فکر کا حصہ تھے۔ وہ لوگوں کو دکھانا چاہتے تھے کہ جو چیزیں خود غروب ہوتی ہیں، جنہیں زوال آتا ہے، وہ رب نہیں ہو سکتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچپن ہی میں حق کو پہچان لیا اور سب سے پہلے اپنے والد آزر کو توحید کی دعوت دی۔ اے میرے والد، آپ اس چیز کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتی ہے، نہ دیکھتی ہے اور نہ ہی آپ کو کسی کام میں فائدہ دے سکتی ہے؟ اے میرے والد، میرے پاس ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، تو میری پیروی کریں، میں آپ کو سیدھی راہ دکھاؤں گا۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون۔ جب ابراہیم نے اپنے باپ اور قوم سے کہا، یہ مورتیاں کیا ہیں جن کے گرد تم چپکے رہتے ہو؟ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 52۔ قوم نے جواب دیا وجدنا آباءنا لها عابدین، ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے پایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر پوچھا، یقیناً تم اور تمہارے آباء و اجداد کھلی گمراہی میں تھے۔ یہ سوالات صرف الفاظ نہ تھے، یہ ایک نوجوان کی توحید کی پہلی آواز تھی جو پوری قوم کی اندھی تقلید کو کھلا چیلنج کر رہی تھی۔ مگر قوم اور والد دونوں نے نہ صرف انکار کیا بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جھٹلایا اور دھمکیاں دی۔ قوم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتیں سخت ناگوار گزری۔ ایک نوجوان جو ان کے مذہب، ان کے عقائد، ان کے خداؤں کو جھٹلا رہا تھا، وہ ان کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ باپ آزر نے بیٹے کو سختی سے تنبیہ کی، اے ابراہیم، کیا تو میرے خداؤں سے منہ موڑ چکا ہے؟ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنگسار کر دوں گا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے نرمی سے کہا، اے ابا جان، مجھے ڈر ہے کہ تمہیں رحمان کا عذاب نہ آلے۔ قوم نے دھمکیاں دیں، طنز کیے، مگر ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کے پیغام کو دل سے تسلیم کر چکے تھے۔ قوم کا سالانہ میلہ آیا، سب لوگ شہر سے باہر چلے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے موقع دیکھا، وہ بت خانے میں داخل ہوئے جہاں قوم کے خود ساختہ خدا قطار در قطار کھڑے تھے۔ قرآن پاک سورۃ الانبیاء آیت نمبر 58 میں ہے، تو ابراہیم نے سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا سوائے ان کے سب سے بڑے بت کے، شاید وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ انہوں نے کلہاڑا سب سے بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا تاکہ قوم خود سوچے اور سوال کرے۔ جب لوگ واپس آئے تو بت خانے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ہر طرف ٹوٹے ہوئے بت بکھرے ہوئے تھے اور سب سے بڑا بت خاموش کھڑا تھا، کلہاڑا اس کے پاس پڑا ہوا تھا۔ سب نے چیخ کر کہا، ابراہیم، تو ہی نے یہ سب کیا ہے، ہم جانتے ہیں تم بتوں کے دشمن ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے حکمت سے جواب دیا۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 63 میں ہے، بلکہ یہ کام تو ان کے اس بڑے نے کیا ہوگا، انہی سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہوں۔ قوم شرمندہ ہو گئی، وہ جانتے تھے کہ بت نہ بول سکتے ہیں نہ حرکت کر سکتے ہیں، مگر ان کی ضد، ان کا تکبر، ان کی انا انہیں سچ قبول کرنے سے روک رہی تھی۔ قرآن مجید بتاتا ہے کہ ان لوگوں نے دل ہی دل میں
حق کو پہچان تو لیا تھا مگر اپنی انا اور باطل پرستی کی وجہ سے اسے قبول نہ کیا۔ قوم کے پاس نہ کوئی دلیل بچی نہ ہی کوئی جواب، لیکن ضد، انا اور باطل پرستی نے انہیں سچ کے سامنے جھکنے نہ دیا۔ وہ سچ جسے ایک نوجوان نے تنہا پوری قوم کے سامنے بے نقاب کیا، وہ پیغام جو صرف الفاظ نہیں، ایمان، جرأت اور یقین کی چٹان تھا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ آج ہم کس کے بت پوج رہے ہیں، شہرت کے، دولت کے، نفس کے یا دنیا کی اندھی تقلید کے؟ کیا ہم بھی ابراہیم علیہ السلام کی طرح سچ کے لیے کھڑے ہونے کی ہمت رکھتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ کہانی صرف ماضی کی بات نہیں، یہ آج بھی ہر اس دل کے لیے ہے جو سچائی کی تلاش میں ہے، ہر اس انسان کے لیے ہے جو اندھی تقلید سے نکل کر رب حقیقی کی طرف پلٹنا چاہتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی وہی بصیرت، وہی ایمان اور وہی ہمت عطا فرمائے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں تھی۔ آمین۔ یہ ہے اسرار حقیقت، جہاں ماضی کی روشنی حال کی اندھیری راہوں کو روشن کرتی ہے۔ اگر آپ کو یہ پیغام دل سے لگا ہو تو دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ ہمارے چینل اسرار حقیقت کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی اور دل کو چھو لینے والی کہانیاں آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ ہمیں عبرت لینے اور اپنے ایمان کو مضبوط بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔